ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو تیرا ویلی کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور کوشش ہے, ایک اور پراکسی وار ہے؟ وہاں پہ لوگوں کے بھی بہت زیادہ خدشات ہیں کہ شاید کوئی اور جنگ ہے جس کا کہ پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے, اور بہت ساری افواہیں بھی گردش میں ہیں. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا, بہت اہم موضوعات کا آپ نے چناؤ کیا. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 ماہ جو ہیں جنوبی ایشیا کی سلامتی, سفارتی, تصویراتی اور معاشی اعتبار سے انتہائی اہم اور فیصلہ کن رہے ہیں. آپ نے جس طرح اپنے ابتدائی کلمات میں کہا, میں سمجھتا ہوں پاکستان نہ صرف بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر 4 ڈومینز میں دیکھا جائے, سفارتی سطح پہ, تصویراتی سطح پہ, معاشی سطح پہ اور داخلی سیاست کے اندر بھی آپ کو ایک بالکل کنٹراسٹنگ انوائرمنٹ نظر آتا ہے بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر. مختصراً میں کانٹیکس کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بنیادی جو بھارتی حکمت عملی میں تبدیلی آئی وہ یہ کہ پاکستان کو انفارمیشن ڈومین میں عالمی سطح پہ بدنام کرنا ہے. ڈس انفو لیب کے تحت آپ جانتے ہیں کہ 700 پلیٹ فارم 100 ملکوں میں قائم کیے گئے. دوسرا یہ کہ سفارتی سطح پہ ہمیں آئسولیٹ کرنا ہے. تیسرا یہ کہ اب روایتی جنگ ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنی ہے. ہینس آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں یا جو اسلام کو مس کر کے ہمارے خلاف دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں, TTP وغیرہ ہوں, BLA BLF, ان کی پشت پناہی سپورٹ شروع کی. یہ بنیادی حکمت عملی جو ہے آپ کو تقریباً 27 سال سے نظر آتی ہے. اچھا, اس کے دوران جو کانٹیکسٹ ہے وہ سیاسی سطح پہ داخلی جو سیاست ہے بھارت کی, اس میں جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان دشمنی, اسلام دشمنی, کشمیر دشمنی کے ذریعے سے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کا ووٹ لینا آپ کو 1998 کے الیکشن سے مسلسل ایک ان کی حکمت عملی کا ایک محور نظر آتا ہے. ایک کوئی کامنٹ, 1998 میں بھی جو ان کا الیکشن میں مینیفیسٹو تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں گے, اور انہوں نے کیا, اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. پھر اگلی دفعہ انہوں نے کہا اگلے الیکشنز میں کہ جی ہم اپنی نیوکلیئر اسٹریٹجی کو ریویو کریں گے, اس کو اگریسو بنائیں گے, انہوں نے کیا. پھر آپ دیکھیں 2019 بھی پلوامہ بھی ہوا انہی کے دور میں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم آتے ہیں اس کی طرف جو ابھی پہلگام کا واقعہ ہے, تو آپ کو ایک تسلسل اور ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرنا, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, پاکستان کو بدنام کرنا, پاکستان کے اوپر ایون فیٹف کے ذریعے سے پہ بھی اثر انداز ہونا جو ہے ان کی کوشش کی. اب کوئکلی پاکستان اب اس وقت جو ہو رہا ہے, بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اب ان کے پاس براہ راست روایتی جارحیت کی آپشن ختم ہو گئی ہے. بلکہ کوئی کامنٹ جو ابھی آپ نے چدم بدم کے حوالے سے بات کی, دیکھیے 3 ثبوت آپ کے سامنے ہیں. بارہا صدر ٹرمپ تو کہہ ہی چکے ہیں, لیکن آپ دیکھیں 7 مئی کی تاریخ کو جب ان کے تقریباً 72 جہازوں نے پاکستان پہ حملے کی کوشش کی, جس کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا, 6 ہم نے گرائے, تو اس کے بعد ان کے پائلٹس نے مطلب وہ تیار ہی نہیں ہے ذہنی و نفسیاتی اعتبار سے کہ پاکستان کی سرحد وہ کراس کریں گے, خلاف کو کارروائی کریں. سیاسی دباؤ اور مودی سرکار کی توقع اور خواہش کے باوجود, $80 ارب دفاع پہ لگانے کے باوجود, تو اب ان کا آپشن یہی ہے کہ وہ 2 کام کریں, اور وہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کی پشت پناہی کریں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ میں ایک ایسکیلیشن پاکستان کے ویسٹرن بارڈرز پہ آئی ہے. اچھا, اس کے ہم کر کیا رہے ہیں وہ میں کوئکلی بتاؤں گا. اور دوسرا پہلو آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں میں نظر آ رہا ہے, جس طرح امرتسر میں انہوں نے ایک نیا مہادیو کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا ہے. تو یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے اپنی, جبکہ ان کی دفاعی افواج پاکستان کے سامنے پسپا ہو چکی ہیں, تو ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی جو پشت پناہی اس کو بڑھا دیا ہے, ان کے کارروائیوں کی کوشش میں ایک اضافہ آپ کو نظر آتا ہے. دوسری طرف وہ فالس فلیگ آپریشن کے اوپر بھی انحصار کر رہے ہیں, تاکہ فوری طور پہ جو ایک فالس نیریٹو ہے پاکستان پہ الزام دھر کے لشکر طیبہ یا کسی اور آرگنائزیشن کے اوپر الزام لگا کے فوری طور پر بہار کے الیکشن میں سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں اور اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کا ووٹ حاصل کیا جائے. اس کے لیے 2 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 مئی کو پونچھ کے محمد اقبال صاحب تھے جن کو شہید کیا گیا, لیکن عدالت نے جب ان کو بے گناہ قرار دیا تو پھر اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا گیا. NIA کی جو پہلی فہرست تھی ان لوگوں کے ناموں کی جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ پاکستان سے آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے پہلگام پہ, تو اس کی پہلی جو
فہرست تھی بذات خود NIA نے اس کی تردید کی اور اس پہ نظر ثانی کی اور پھر اس کو چینج کیا، جو کہ اس کا ثبوت ہے کہ انہیں اجلت میں سیاسی دباؤ کے تحت ان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور لا انفورسمنٹ ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کام کر رہے ہیں چدمبرم جو ہے اور وہی اٹھا رہے ہیں۔ تیسری چیز کہ وہ جو معصوم نہتے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے چرواہے ہیں کشمیری، جس طرح گلزار احمد صاحب ہیں، بشیر لون صاحب ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کے تشدد کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ الزام لگائیں، لیکن یہ آخری آپشن اب ان کے پاس رہ گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفتر خارجہ، DGISPR اور اقوام متحدہ میں بھی اس وقت ہم نان پرمننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، ہمیں بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ جیلوں میں وہاں پہ کسی بھی الزام کے تحت قید ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ایک فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا جائے اور یہ الزام لگایا جائے کہ جی یہ پاکستانی انوالوڈ ہے۔ ان کی لسٹیں DGISPR نے بتائی تو تھی، کچھ نام انہوں نے بتائے تھے، مگر آپ کا کہنا ہے کہ اس کو زیادہ پبلسٹی ملنی چاہیے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بتانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائملی یہ نام جو ہے اور ان کی فیملی کے جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیں اقوام متحدہ میں، UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اور دیگر فورمز پہ ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی بھی الزام میں وہاں پہ انصاف کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر میں ہلاک کر کے جو ہے میں کوئکلی استعمال پوچھ رہی کیا ہوں، جائے گا۔ بہت تفصیلی آپ سے بات ہو سکتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت علم ہے اس کے حوالے سے، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب اس کا جو ہمارے انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے، ایڈیولوجیکل جو بیک ہے وہ بھی مہیا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے اس کے اوپر دیکھیں گے؟ بچنا اس سے کیسے؟ بہرحال یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تینوں محاذ پہ ہمیں بیک وقت یکسوئی کے ساتھ ایک جامعہ مربوط فیصلہ کن حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارتی محاذ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے، جو الزامات ہیں، ان کو بھی ہم ہر ملٹی لیٹرل فورم پہ ایکسپوز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری دفاعی افواج ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایک ہم جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو بھی جاری رکھنا ہے، اور ہم کچھ اس میں تنظیم نو بھی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس طرح FC کی تنظیم نو کی جا رہی ہے، اس کا دائرہ کار اور صلاحیت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں بھی جو تمام سیاسی قوتیں ہیں، جس طرح بنیان المرصوص میں ہم نے ہر پاکستانی نے ہر مکتب فکر، ہر سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کے فوج اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو شکست دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن اور دیرپا کامیابی اگر ہم دہشت گردی کے خلاف حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں امن کے لیے، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے۔ کوئکلی مجھے بتائیں کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے ہو گئے ہیں، بہت کم وقت ہے لیکن میں چاہتی ہوں وہ تفصیلی بات کرنے والی۔ امریکہ کے ساتھ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنوبی ایشیا کا جو بیلنس آف پاور ہے تبدیل ہو چکا ہے۔ بہت ہم ایک کرٹیکل مومنٹ میں ہیں ہسٹری میں۔ آپ دیکھیں اس وقت تین جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں، چاہے چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، ہماری ان کے ساتھ بہت قریبی اور احترام اور اچھے تعلقات ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جھوٹے نیریٹو ہو، سفارتی جو ان کی کوششیں تھیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے خلاف جارحیت تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی حمایت دنیا میں کہیں بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنا ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی اور سٹیٹس کو لوز کیا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ بھارت کے جو چوٹی کے سفارتکار، پرانے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لائک شیو شنکر مینن صاحب ہیں، یہاں پہ ان کے ہائی کمشنر رہے ہیں راگھوان صاحب، وہ سب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھارت نے اپنے قد کاٹ، اپنی شناخت، اپنی پاور کو ویسٹ کر دیا ہے، اور اسی کی قیمت ان کو عالمی سطح پہ بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور داخلی سطح پہ بھی ادا کرنی پڑی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی گڈ ول انفلوئنس جو ہے وہ ہر جگہ بڑا ہے، مسلم دنیا ہو، اور اس کا سب سے بڑا اعتراف آپ دیکھیں کہ شاید پہلے ہمارے آرمی چیف ہیں جن کو باضابطہ طور پہ لنچ کے لیے بلایا گیا، ایون مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ بھی ان سے کنسلٹ کیا گیا۔ ابھی ہم نے جو کئی چیف آف ڈیفنس سٹاف کو مدعو کیا، جس کے ذریعے سے ہم امریکہ، پاکستان، مشرق وسطیٰ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ مل کے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے ان تمام ڈیولپمنٹس ملٹری ڈپلومیسی کے نتیجے میں کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ اس ریجن میں ابھر رہا ہے، جس کا اعتماد اور احترام پوری دنیا کرتی ہے۔